کہتے ہیں کہ بچوں کو جوڑے رکھنے میں بڑوں کا جو ہے اہم کردار ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں معذرت چاہوں گا، پرانے خیالات کی وجہ سے، اپنی پرانی سوچوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ان میں فیملیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ان کی سب سے بڑی وجہ کہیں نہ کہیں بڑے بنتے ہیں۔ میں کسی کی نفی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ میری باتوں کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے۔ دیکھیں، آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا، بڑوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ بڑے آپ کے مسائل میں آپ کو ہیلپ آؤٹ نہ کر سکیں تو آپ کی جو ذاتی مسائل ہیں ان میں غیر جانبدارانہ مداخلت بھی نہ کریں۔ اور جوائنٹ فیملی میں جو سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے پرائیویسی کا۔ مطلب آپ کی ایک ذاتی زندگی ہے، کسی بھی گھر میں کسی بھی انسان کی جو ذاتیات ہے اس کو آزادگی، کم از کم مختصر قسم کی آزادگی اس کا ذاتی حق ہے۔ آپ کے کمرے میں فرض کریں کہ آپ جیسے بھی بیٹھے ہیں تو بغیر دستک دیے داخل ہو جانا اور آپ کے ذاتی معاملات میں بلا وجہ مداخلت، یہ سمجھ کر کہ ہم آپ کی فکر کر رہے ہیں، تو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو ان سے ڈرنا پڑتا ہے۔ آپ ایون کہ کہیں جا بھی رہے ہیں نا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اس کا موڈ کیسا ہے، اس کا موڈ کیسا ہے، یہ مسائل۔ اور اس میں سب سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں بڑے۔ اگر گھر کے بڑے منصفانہ سلوک کریں، آپ ان کو کم از کم جو ان کے ذاتی حقوق ہیں ان پہ کھینچتانی نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں۔ بچوں کو جو آپ تربیت دے رہے ہوتے ہیں، ایک ماں اور ایک والد، اسپیشلی ایک ماں جو ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہتی ہے کہ میں نے ماحول کے حساب سے، میں نے دور کے حساب سے، وہ جو ارد گرد دیکھتی ہے کہ یہ کمیاں ہیں، میں نے اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے، ایسا بنانا ہے۔ جب بچہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے نا، اسپیشلی جوائنٹ فیملی کا جو مسئلہ ہے، جب بچہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے، ماں یا باپ جب غصہ کرتے ہیں تو گھر میں موجود دادا دادی اور جو چاچے وغیرہ ہو گئے، پھوپھیاں ہو گئی، کوئی نہ کوئی بچے کو پیار کرنے آ جاتا ہے اور ماں باپ کو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، اسے خدا نخواستہ ماں اور باپ چھوٹے بچے کو مارتے نہیں ہیں، ایک غصہ ہوتا ہے تاکہ بچہ ہاتھ میں رہے، کسی چیز کو غلط سمجھے۔ وہ جب اس دوران اسے جب بچے کو پیار ملتا ہے کسی دوسری طرف سے، تو بچہ اپنے ماں باپ کو غلط سمجھنے لگتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس بچے کے دل میں جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے مارتے ہیں، یہ مجھ سے غصہ کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو یہاں سے بچے کی ایک تو تربیت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کے دل میں ماں باپ کے لیے وہ عزت، وہ پیار نہیں رہتا۔ بات آتی ہے ہمارے زمانے کی کہ ہمارے زمانے میں وہ ہوا کرتا تھا، ہمارے زمانے میں یہ تھا، ہم ایسے تھے، ہم ویسے تھے، ہم فلاں تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے۔ دیکھیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی جو پرورش ہے نا، وہ زمانے کی جو وہ ہیں، مطلب ضرورتیں ہیں، زمانے کا جو تقاضا ہے، وقت کے تقاضے کے حساب سے کرو کہ آپ جس نسل میں، جس زمانے میں پیدا ہوئے ہو، آپ اس زمانے کے لیے بنائے گئے ہو، اور یہ جو نسل ہے یہ اگلے زمانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آج کے دور میں بے حیائی ہے تو اولاد کو بے حیائی سکھائی جائے، نہیں، اولاد کو بے حیائی سے بچنے سکھایا جائے۔ آج کا زمانہ تھوڑا فاسٹ ہے، آپ کی اولاد نے، آپ کے بچوں نے تھوڑا سا فاسٹ چلنا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی، آج کے جو جدید ترین نظام ہے، موبائل، ان کو محض ایک بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے ادب ہے، اس نے ہماری بات نہیں ماننی، ہمارے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، وہ ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ یہ چیز سب سے زیادہ گھٹن کی وجہ بنتی ہے کہ آپ آج 2026 میں ہیں اور آپ 1980 کی طرح اپنی زندگی گزاریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہوتی ہے غیر منصفانہ رویہ، بلا وجہ غیر منصفانہ رویہ، کہ گھر میں موجود اگر دو بہویں ہیں تو ان میں موازنہ کیا جاتا ہے، ایک کو آنکھ کا تارا بنا کے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسری جو ہے اسے ہم کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
دیکھیے یہ فیملیوں میں سب سے بڑی پھوٹ کی وجہ ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بیٹے اچھے ہوں، میں نے پہلے بھی یہی بات کی کہ اگر شاید کی ہے یا نہیں کی تو اب کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹے اچھے ہوں تو آپ بہوؤں کے ساتھ اچھا رہیں. دیکھیں آپ کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں جب کسی گھر میں جاتی ہیں تو آپ اگر اس کا دبدبا ہوتا ہے اپنے گھر والے پہ، اپنے سسرال میں، تو آپ خوش ہوتے ہیں. جب کسی دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا ایک معذرت سے کہنا چاہوں گا، مجھے لفظوں کا چناؤ کرنا پڑ رہا ہے، میرا مقصد کسی کو بگاڑنا نہیں، کسی کی نفی کرنا نہیں. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ دوسرے کی جو بیٹی ہے وہ یہاں پہ آ کے ہمارے بیٹے کی بھی غلام ہو اور ہمارے پورے سسٹم کی بھی غلام ہو. نہیں، اگر آپ کسی کو غلام بنانا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے خود بادشاہ بنیے. آپ کی غلامی خود دیکھیں، ایک بادشاہ ہوتا ہے سلطنت کا، پوری سلطنت اس کی غلامی میں ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کا ادب کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. حالانکہ ہر بندے کو وہ تنخواہ نہیں دے رہا ہوتا. اپنے آپ کو بادشاہ بنائیں، اپنے آپ کو، اپنے دل بڑے کریں بادشاہوں والے، اپنے دماغ کی سوچ بڑی کریں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. آج کا دور اور ہے. تو میرا مقصد جو تھا کسی کی نفی کرنا نہیں تھا. یہ جوائنٹ فیملی کے ایسے مسائل ہیں جو ہر جوڑا نہیں بول سکتا، کیونکہ آپ اگر بات کرتے ہیں نا آپ اپنے حق کے بارے میں یا اپنی ضرورت کے بارے میں، لوگ آپ سے تھکاوٹ کا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری آپ سے بس ہے، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ نے یہ کہہ دیا. میں ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ ہوں. میں نے دل باندھ کے جو ہے یہ باتیں کی ہیں. اگر یہ کوئی بڑا سنے گا تو امید کروں گا کہ وہ، اگر آپ میں کوئی غلطی نکالے نا، آپ اس کو غلط نہ سمجھا کریں، اصلاح سمجھیں. امید کرتا ہوں میری ویڈیو کا جو مقصد ہے آپ لوگوں کو سمجھ، یہ محض ایک غلطیاں ہیں جنہیں سدھار کر ہم ایک دوسرے میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، پیار پیدا کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام آپ تک ایک محض اصلاح کے لیے پہنچا ہو. تو دعا کیجیے گا.